میرا نام فاروق احمد عدیل ہے، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، اور ابن صفی کی پہلی کتاب میں نے تب پڑھی تھی، میری عمر اس وقت اتنی تھی کہ مجھے وہ کتاب پڑھ کے نہیں پتہ لگا کہ اس میں سے ہیرو کون ہے اور ویلن کون ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس کتاب کا نام تھا دھواں ہوئی دیوار۔ تو اس کے بعد پھر چل سو چل، جو پیسے 125 پیسے جمع ہو جاتے تھے اس زمانے میں، تو جا کے ابن صفی کی نئی کتاب لے آتے تھے۔ ابن صفی کا معاملہ اصل میں صرف کہانیوں کا نہیں ہے، یہ ایک سحر ہے۔ یہ وہ سحر ہے جس میں گرفتار لوگ ان کے تخلیق کیے ہوئے کرداروں کے معاملے میں گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں، باتیں ہی نہیں کر سکتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر ہم سر چڑھ کر بولتے ہوئے اس جادو کا تجزیہ کریں تو جو میں ایک قاری کی حیثیت سے میرے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں کچھ، ان کو میں نمبر وار ایسے بیان کر سکتا ہوں کہ پہلی چیز ہے مقصد۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو ادب میں بیسٹ سیلر کو پروبیبلی متعارف کرانے والا جو شخص ہے ابن صفی، اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے۔ یہ واقعی یہ غور طلب بات ہے۔ اس کا مقصد اصل میں اس وقت کی نوجوان نسل کو ایک آپشن فراہم کرنا تھا، یعنی جنسی آلودگی سے بھری ہوئی، جنسی ترغیبات سے بھری ہوئی جو تحریریں ہوتی تھیں ان کے مقابلے میں ایک اور آپشن دینا، اور اس آپشن کے دینے میں انہوں نے کردار سازی کی بھی کوشش کی۔ اس کردار سازی کے لیے انہوں نے افریدی اور عمران جیسے آئیڈیل کردار دیے کہ جو نوجوان نسل کو خود سے ریلیٹ ہوتے محسوس کرتے ہیں۔ یعنی میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس مقصد میں وہ تنہا نہیں ہے۔ اس مقصد میں مجھے ایک نام اور نظر آتا ہے تو وہ نسیم حجازی کا، لیکن نسیم حجازی کے جو کردار ہیں وہ تاریخ کے اور تقدس کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، جبکہ ابن صفی کے کردار عوامی ہیں۔ آپ ان سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں شامل محسوس کرتے ہیں۔ ابن صفی کا دوسرا امتیاز ان کی کردار نگاری ہے۔ اس کردار نگاری میں جو خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے کردار دیے، بہت متنوع کردار دیے، لیکن ہر کردار کو اپنی ایک جداگانہ حیثیت دی، اور وہ اس مشاقی سے دی کہ آپ کو وہ ان کے کردار ویل ڈیفائنڈ بھی نظر آتے ہیں اور ویل ریکگنائزیبل بھی نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ۔ وہ مرکزی اور مستقل کرداروں کے علاوہ جو کردار ان کی کہانی میں ویسے وارد ہو جاتے ہیں جو اپنی اپنی کہانی کے مرکزی کردار ہوتے ہیں، جیسے کہیں صبیہ ہے، کہیں ساجدہ ہے، کہیں رافیہ سے مناف ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہ بالکل ایک اپنی جداگانہ حیثیت میں مکمل کردار۔ اور یہ پھر مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ ابن صفی یہ کرداروں کو ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ آپ غور طلب بات ہے پھر دوبارہ سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ زود نویس ہیں، کثرت نویس ہیں، بہت لکھتے ہیں۔ انہوں نے 240 کے قریب کہانیاں لکھیں، ہر مہینے انہیں کتاب دینی پڑتی تھی، لیکن ان کی کتاب عام طور پر 112 صفحوں کی ہوتی تھی۔ اس 112 صفحے کی کتاب میں یہ کردار نہ صرف پہلے سے تخلیق کیے ہوئے کردار جو انہوں نے کیے تھے وہ نظر آتے ہیں، بلکہ وہ کیسے ڈیولپ ہوئے۔ عمران جیسا ہے ویسا کیوں ہے، فریدی کی شخصیت کے اجزاء کیا ہیں، عمران کا جولیا کا لو ہیٹ کا ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوا، کیسے چل رہا ہے، روشی، جوزف، سلیمان، مطلب آپ نام لیں اور ہر کردار آپ کو اپنی جگہ پہ اس کے پیچھے اس کی ساری اس کا کردار سازی کا عمل بھی نظر آتا ہے، اور پھر وہ اپنی حیثیت میں آپ کو ایک مکمل کردار نظر آتا ہے۔ تو ان کا کمال یہ ہے کہ اتنے وسیع کینوس کے اوپر اتنے سارے کرداروں کو ڈیولپ کر کے اور الگ الگ شناخت کے ساتھ دکھانا، شاید آپ کو بڑی بڑی جگہوں پر آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ جو اس کے ہم اثر یا سری ادب میں جو بڑے نام نظر آتے ہیں، آرتھر کانن ڈائل یا وہ اگاتھا کرسٹی، ان کے ہاں بھی ایسے نظر نہیں آتے۔ تیسرا وصف ان کا کردار نگاری کے بعد ہے جزیات نگاری۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپ کو اپنی کہانی پڑھواتے نہیں بلکہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہ کبھی کسی کمرے میں لے جائیں گے، کسی عمارت میں لے جائیں گے تو اس کی پوری تزئین، آرائش، اس کا آپ کو محل وقوع بتائیں گے، اس کا ڈیزائن دکھائیں گے، ساخت بتائیں گے۔ کوئی کردار ان کے پاس آئے گا تو اس کی شکل، صورت، یہاں تک کہ اس کی نفسیات، اس کی شخصیت، سب کچھ بتائیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ آپ کو کمروں اور عمارتوں میں ہی بور نہیں کریں گے، وہ کبھی اٹلی کے ساحلوں پر لے جائیں گے تو آپ لہروں سے بھی کھیل سکتے ہیں، وہ کبھی آپ کو برازیل کے جنگلوں میں لے جائیں گے تو اس کی بو باس آپ محسوس کریں گے اپنے سانسوں میں۔ چوتھی چیز ان کی زبان ہے،
یعنی تکلف سے پاک لیکن بالکل درست اردو. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اردو کی ترویج کے لیے، زبان کی ترویج کے لیے ان کو پڑھا جائے تو یہ بھی بہت کافی ایک مقصد. پھر آپ دیکھیے کہ ان کا ایک مشاہدہ ہے، ایک بڑا ہی عمیق مشاہدہ. انہوں نے اپنے ماحول سے کتنے ہی کردار اٹھا کے اپنی کہانیوں میں رکھے اور وہ وہاں ایسے فٹ ہو گئے جیسے انگوٹھی میں نگینے فٹ ہو جاتے ہیں. ان کا مزاح ہے، کبھی کبھی تو ایسا اچھوتا فکرہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے کہ اچھے خاصے بڑے بڑے جو مزاح نگار ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں. مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں. پھر ان کا تنوع ہے، وہ سائنس فکشن کرتے ہیں، وہ ایڈونچر دیتے ہیں، وہ آپ کو خالص سراغ رسانی کی کہانی دیتے ہیں، وہ آپ کو بین الاقوامی سازشوں میں لے جاتے ہیں، وہ جہاں بھی لے کر جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک گھر کے ماحول کی شگفتگی جو ہے نا وہ آپ کے ذہن سے محو نہیں ہونے دیتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابن صفی ایک صحیح معنوں میں ایک تخلیق کار تھے، لیکن اردو ادب میں ان کا مقام آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ مزید واضح ہوگا. اور یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں 4 نسلوں کا، میری نانی جان کے سائڈ ٹیبل سے لے کر میرے بیٹے کے سائڈ ٹیبل تک اب 4 نسلوں کا سفر تو وہ طے کر چکے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اتنا اور کتنا سفر انہیں کرنا ہے کہ جب ان کا صحیح مقام پہچان سکیں.